اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سورۃ الاحزاب کے خلاصہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 8 خطاب ہیں، مومنین کے لیے 9 خطاب ہیں اور ازواج مطہرات کے لیے 2 خطاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خطاب ہیں 8، ان کا خلاصہ یہ ہے: میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر رہنا، یہ جو رسم آپ کے ذریعے میں اللہ نے ختم کرائی ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں بن جاتی، اس سے نکاح جائز ہے، تو میرے محبوب پراپیگنڈا بڑا ہو رہا ہے، ان کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، ڈٹا رہنا ہے۔ جس طرح کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں بن جاتی، بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح کسی کو اللہ کے دربار میں شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا کہ اللہ کریم سے وہ بات منوا سکے۔ ڈٹ کر رہنا میرے پیغمبر، بڑی آپ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ مومنین کے جو خطاب ہیں 9، ان کا خلاصہ: بڑا مشکل وقت ہے میرے محبوب پر، مومنوں تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور آپ کی عزت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دینی۔ جو آپ کی گھر والیوں کو 2 خطاب ہیں، ان کا خلاصہ: اگر کوئی منافقین یا یہودیوں کی عورت یا کوئی اور مخالف بندہ دروازے پر آ جائے اور وہ کہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بہو سے نکاح کر لیا، خبردار کوئی اس کے ساتھ تم نے ڈھیلی بات نہیں کرنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آئے، ورنہ میں اللہ تم کو دگنا عذاب دوں گا۔ تو یہ میں نے آپ کو خلاصہ عرض کر دیا کل کے سبق کا۔ اب یا ایھا النبی، اس سے خطاب نمبر 2 ہے برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دوسرا خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے مجھ سے واقعہ سن لیں، پھر میں آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ واقعہ یہ بنا کہ جب بنو قریظہ والا واقعہ پیش آیا، ان کے مرد ان کو قتل کیا گیا، عورتیں اور بچے ان کو غلام بنایا گیا اور ان کے سارے مال و اسباب پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، فتوحات ہونے لگی، غنیمت کا مال آنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ بھی کچھ بڑھا دیا جائے۔ مسلمان خوشحال ہونے لگ گئے تھے مال غنیمت کے آنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ 1 سال کا اکٹھا خرچہ اپنی گھر والیوں کو دے دیا کرتے تھے تاکہ دوران سال ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن چونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سخی تھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہتی تھیں، جو غلہ ملا، کھجوریں ملی وغیرہ، تو ہاتھ ان کا تنگ رہتا تھا اور اکثر فاقے رہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا، ہمارا خرچ کم ہے، آپ مہربانی کر کے خرچ ہمارا بڑھا دیں، تو حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں 1 مہینہ تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اس کو ایلا کہتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بالا خانے پر قیام پذیر ہو گئے. اب ذرا دوسری بات سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے باہر رہا کرتا تھا. ایک میرا پڑوسی تھا انصاری صحابی. ہم نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا ہے اور ایک دن تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی ہے. تو جس دن میں جاتا سارا دن آپ کے پاس گزارتا، جو مسئلے مسائل ہوتے، احکامات وغیرہ، شام کو جب واپس آتا تو سارے اپنے انصاری پڑوسی کو سنا دیتا. آج یہ حکم نازل ہوا ہے، آج شریعت کا یہ فرمان ہے، آج حضور نے یہ فرمایا وغیرہ وغیرہ. تو دوسرے دن وہ جاتا اور میں اپنا کام کاج کرتا. وہ شام کو آ کر مجھے سارے حالات بتا دیا کرتا تھا، یہ حکم اترا ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں کہ میرے گھر دن رہنے کی باری تھی، کام کاج کرنے تھے. شام کا وقت ہوا تو وہ انصاری صحابی آیا جو میرا پڑوسی تھا. زور زور سے اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. تو میں نے کہا خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا خیر نہیں ہے. میں نے کہا غسان کے بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے مسلمانوں پر. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسان کا بادشاہ تیاری کر رہا تھا مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی اور اپنے گھوڑوں کو نال لگوا رہا تھا. تیاری ہو رہی ہے تو ہمیں ہر وقت فکر رہتی تھی. میں نے کہا غسان کے بادشاہ نے حملہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. فرماتے میں تو پریشان ہو گیا کیونکہ میری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو حضور کی گھر والی تھی. تو میں نے کہا ہاں بس یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ ہوگی. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیز تیز بولتی ہیں، تیز تیز باتیں کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مناتے رہتے ہیں. بس یہ ان دونوں کی وجہ بنی ہوگی. فرماتے رات میری بڑی پریشانی میں گزری. خیر یہ بات میں نے پھر روک دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دن میں کسی سوچ میں تھا، کوئی کام کرنا تھا اور میں سوچ رہا تھا کیسے کروں کیسے نہ کروں وغیرہ. میری جب بیوی نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا اگر آپ اس کام کو یوں کریں نا تو میرا خیال ہے بھئی یہ کام ٹھیک ہوگا. تو میں نے کہا تو کون ہوتی ہے بھئی میری رائے میں دخل دینے والی اور میرے کام میں؟ تو کون ہے؟ تجھے کیسے جرأت ہوئی ہے کہ تو میرے ساتھ بات کر؟ اس نے کہا اچھا دوسروں کی بیٹیوں پر تیرا زور چلتا ہے نا، اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو نہیں کہتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز تیز باتیں کرتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مناتے رہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. فرماتے میں نے چادر اٹھائی کندھے پہ ڈالی اور میں روانہ ہو گئی حضرت حفصہ کے پاس. میں نے کہا بیٹی حفصہ یہ سچ بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے سخت باتیں، تیز باتیں، جھگڑے والی باتیں ایسے کرتی ہو؟ جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگ لیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہنا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ کیا کرتی ہو؟ خیر فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کی اہلیہ تھی اور میری قریبی رشتہ دار تھی. میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت ام سلمہ تم ایسے کرتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز تیز باتیں اور جھگڑے اور یہ سخت قسم کی؟ تو ام سلمہ نے کہا تو کون ہے بھائی دخل دینے والا؟ ہر معاملے میں تو ٹانگ اڑاتا ہے، دخل دیتا ہے، تو کون ہے؟ ہم جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے، آپ نے تو ہمیں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. حضرت عمر فرماتے اللہ کی قسم مجھے ام سلمہ نے خاموش کرا دیا اور میں افسردہ تو بڑا ہوا، جواب میرے پاس نہیں تھا. خیر یہ میں نے درمیان میں بات سنائی تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب انصاری صحابی نے مجھے آ کر یہ بات بتائی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ حضور نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے. رات بے چینی میں گزری، صبح ہوئی تو میں آیا.
دیکھا مسجد نبوی میں صحابہ کرام رو رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ انہیں کہا جی معلوم نہیں ہے حقیقت، لیکن مشہور تو ایسے ہے، منافقین نے پراپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور بڑی پریشانی کا عالم تھا، آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کو طلاق دے دی ہے۔ فرماتے ہیں میں صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، لیکن طبیعت بڑی بے قرار تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے پر قیام پذیر تھے، تو میں قریب گیا، سیڑھی لگی ہوئی تھی اور ایک غلام حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے، نگرانی کے لیے، جو بھی کہہ دو، وہاں مقرر تھا۔ تو میں نے اس غلام کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤ کہ حضرت عمر اجازت چاہتے ہیں، ملاقات کرنی ہے۔ فرماتے وہ گیا، واپس آ گیا، تو مطلب یہ تھا کہ حضور خاموش ہیں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ فرماتے میں پھر آ کر بیٹھ گیا کہ طبیعت بڑی بے چین، پھر میں قریب گیا، میں نے کہا حضور سے اجازت مانگو، حضرت عمر نے ملاقات کر رہے، وہ گیا واپس آئے، اجازت نہیں ملی۔ پھر میں بیٹھ گیا، تیسری بار میں گیا، میں نے کہا جی حضور سے اجازت مانگو، ملاقات کرنی ہے، میں نے، وہ گیا واپس آیا، ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر میں آ گیا، میں نے زور سے کہا حضرت، چونکہ آپ بالا خانے پر تھے، حضرت اگر آپ کہیں تو میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا سر تلوار سے کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں۔ میں حضرت حفصہ کی سفارش نہیں کرنا چاہتا۔ تو خیر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیے، تو تھوڑی دیر گزری، وہ اس غلام نے آ کر کہا بھائی اجازت ہے آپ آئیں۔ فرماتے میں اوپر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے، غصے کے آثار تھے۔ فرماتے حضور کا غصہ اور ناراضگی دیکھ کر مجھے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا حضرت میری بیوی اگر کوئی اس قسم کی بات کرے نا جو مجھے پسند نہ ہو، ناگوار، میں تو اس کو گرا دیتا ہوں، اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہوں۔ بس جب یہ میں نے کہا تو حضور کو ہنسی آ گئی۔ حضور کو ہنسی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں نے دیکھا انداز میں غصہ آپ کا اتر گیا، آپ مسکرا پڑے ہیں، تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہوئی، میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر کہتے میں نے زور سے کہا اللہ اکبر، خوشی کی وجہ سے، آواز چونکہ بڑی اونچی تھی تو نیچے صحابہ کرام نے بھی سن لیا، وہ بھی خوش ہو گئے کیونکہ آواز سے ہی خوشی جھلک رہی تھی۔ خیر اور باتیں شاتیں ہوتی رہیں، تو میں نے آس پاس جب حجرے میں دیکھا تو کوئی چیز نہیں ہے، چند چمڑے لٹکے ہوئے تھے اور ایک بوٹی پڑی ہوئی تھی جس کے ساتھ چمڑوں کو رنگا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور پشت مبارک پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ کے علم میں ہے یہ بات، آپ دوست جانتے ہیں کہ بندہ ایسے لیٹے نا چٹائی پر تو بندے کی جسم پر، کمر پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے نشان دیکھے، بڑا پریشان ہوا۔ ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ عرب والے اگر نیچے بسترا بناتے تو اس میں بھی چھال بھر دیتے تھے، تکیے وغیرہ میں بھی۔ تو مٹی کے کوئی چند ایک برتن پڑے ہوئے تھے۔ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے کہا حضرت عام اولین آخرین کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے، اور فارس اور روم والے یہ بڑے بڑے بادشاہ کیسر و کسریٰ یہ عیش کر رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ ہم نے عمر تم ابھی تک انہی خیالات میں ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ابھی تک ان خیالات کی پڑی ہوئی ہے؟ ان کے لیے جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری دنیا کے اندر ہیں، اللہ نے ان کو دے دی ہیں، اور ہمارے لیے آخرت کے اندر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن جب پورے ہوئے تو شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، تشریف لائے۔ ویسے تو آتے جاتے تھے نماز وغیرہ پڑھنی، باقی جو ضروریات وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن بیویوں کے پاس آپ پورے 29 دن نہیں گئے۔
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. بی بی زینب فرماتی کہ میں نے دیکھا ایک سایہ آ رہا ہے تو میں حیران ہو گئی. فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے محبوب تھے. بی بی عائشہ کے پاس گئے. باقی عورتوں کے بعد بی بی عائشہ نے کہا بھی صحیح حضرت آپ نے تو مہینے کی قسم اٹھائی تھی، ایک مہینہ بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا، تو آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے. یہ سارے واقعات تھے. اللہ کریم نے یہ آیتیں نازل کی. اب سنیں. یا ایھا النبی، دوسرا خطاب برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو ربط لکھوا دوں کہ ان آیات کا سورت کے مضامین کے ساتھ ربط کیا ہے. سامنے حاشیے پر لکھ لیں. دین کے معاملہ میں بیویاں مستی کریں تو ان کو بھی چھوڑ دو. دین کے معاملہ میں بیویاں مستی کریں تو ان کو بھی چھوڑ دو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو مومنین کو حکم دیا نا کہ اس رسم کے توڑنے میں تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، منافقین اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اب ازواج مطہرات کو حکم اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا، دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرنا جو کچھ پیغمبر نے کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے. یہ جو حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا تھا. یا ایھا النبی، خطاب نمبر 2 برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی محترم، کل ازواجک، فرما دیجئے واسطے اپنی بیویوں کو فرما دیجئے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتی ہو، وزینتہا، اور دنیا کی زندگی کی سجاوٹ، اس کی سے وہ زینت چاہتی ہو، تو فتعالینا، پس آؤ یعنی لینے کے لیے متوجہ ہو جاؤ. آؤ. امتعکن، میں نفع دے دوں تم کو، میں دنیاوی نفع تم کو دیتا ہوں. کیا مطلب؟ طلاق تمہیں دیتا ہوں، طلاق دے کر فارغ کر دیتا ہوں، اور جو عدت تم گزارو گی اس عدت کے دوران کھانے پینے کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا. یہ قانون ہے کہ اگر طلاق عورت کو مل جائے تو جس خامد نے طلاق دی ہے عدت کے دوران خرچہ خامد کے ذمہ ہوتا ہے. میں تمہیں دنیا کا نفع دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں. آؤ. اور ایک بڑی چادر، کرتا، دوپٹہ یہ بھی دے دیتا ہوں. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور چھوڑ دیتا ہوں تم کو، یہ نفع دے کر نا چھوڑ دیتا ہوں، فارغ کر دیتا ہوں. سراحً جمیلا، چھوڑ دینا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، عمدہ طریقے کے ساتھ. دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، اپنا خرچہ بڑھانا چاہتی ہو، آؤ میں تمہیں طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں، نفع دیتا ہوں. چادر، دوپٹہ، ایک کرتا، اور عدت کے دوران جو خرچہ وغیرہ یہ میرے ذمہ، طلاق لے کر فارغ ہو جاؤ. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور آزاد کر دوں میں تم کو، آزاد کرنا بڑے عمدہ طریقے کے ساتھ، سنت کے موافق طلاق دیتا ہوں، فارغ ہو جاؤ مجھ سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو. اسی صورت کے اندر اگر نکاح میں رہنا ہے نا، غربت کے اندر اور مفلسی اور تنگ دستی کے اندر اگر یوں کرنا چاہتی ہو، اللہ اور رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو یہ تمہاری نیک کرداری ہے، یہ جزا مقدر ہے ان کی. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، یقیناً اللہ کریم نے تیار کیا ہے اخلاص سے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے تم میں سے اجر بہت بڑا. بس میری طرف دیکھیں، میں دونوں آیات کا خلاصہ عرض کروں. تم نے کہا تھا کہ ہمارا سال کا خرچہ بڑھا دیا جائے، اگر خرچہ زیادہ مانگتی ہو تو پھر مجھ سے طلاق لو،
اور فارغ ہو جاؤ۔ اور اگر اسی حالت میں رہنا ہے، غربت اور فقیری کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کی تمہیں تلاش ہے، آخرت میں ہمیں درجات ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی وجہ سے درجات تو تمہیں بہت نصیب ہوں گے، اگر یہ چاہیے تو پھر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا سارے دوست، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ ایک بات کہتا ہوں، جلدی نہیں کرنی، والدین سے مشورہ کرنا ہے اور مشورہ کر کے مجھے جواب دینا ہے۔ جی فرمائیے۔ آپ نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، دنیا چاہتی ہو تو میں طلاق دے کر فارغ کرتا ہوں، میرے پاس رہنا ہے تو غربت میں رہنا پڑے گا، والدین سے مشورہ۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کے لیے مجھے والدین سے مشورے کی ضرورت ہے؟ نہیں حضرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تو یقین تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں والدین سے مشورہ کرنا۔ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیسے مشورہ مجھے دے سکتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور خرچہ لے لو اور فارغ ہو جاؤ؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، والدین سے یقین تھا نا وہ تو، میں نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے والدین سے کیا مشورہ کرنا ہے، آپ کے پاس رہوں گی، اسی غربت کی حالت میں زندگی گزاروں گی۔ آپ باری باری ساری ازواج مطہرات کے پاس گئے، سب نے حضور کو یہی جواب دیا، ہمیں غربت میں رہنا منظور ہے، آپ کا ساتھ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ آؤ جی، یا نساء النبی، یہ پہلا خطاب آ گیا ازواج مطہرات کو۔ عرض کیا تھا دو خطاب آئیں گے آپ کی بیویوں کو، یہ پہلا خطاب ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں یعنی بیویوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، خوب دل کے دروازے کھولنے ہیں دوستوں نے، جو آئے گی تم میں سے بفاحشۃ مبینہ، ساتھ بے حیائی کھلم کھلا کے، جو تم میں سے کھلم کھلا بے حیائی کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھایا جائے گا واسطے اس کی عذاب دو گنا۔ جس نے کھلم کھلا بے حیائی کی نا میرے نبی کی بیویوں، اس کو دگنا عذاب دوں گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ کریم پر بڑی آسان۔ دنیا کے جو حکام ہوتے ہیں نا تو وہ دوسروں کو دیکھ کر سزا دیتے، او ہو یہ بڑا آدمی ہے یار، اس کو زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے، چھوٹی موٹی دے دو اور جان چھڑاؤ۔ فرمایا جس طرح دنیاوی حکام دوسرے کی عظمت کے سامنے اپنے فیصلوں سے ہٹ جاتے ہیں، سزا کم کر دی یا سزا بالکل معاف کر دی۔ دیکھیں ہمارے ملک میں وڈیروں کا کیا حال ہو رہا ہے، غریبوں پر قانون نافذ ہے، وڈیروں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں اللہ کریم کے آگے کسی کی عظمت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اب میں آگے نہیں چلوں گا، خیال کرنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں بیویوں، جو تم میں سے بے فاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا بے حیائی کرے گی، تو یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پاک دامن تھی۔ اس کھلم کھلا بے حیائی سے معاذ اللہ برا کام مراد نہیں ہے۔ میں نے محتاط لفظ بولے ہیں، آپ برے کام کو سمجھ گئے نا سارے دوست، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ غلط کردار والا کام، گندا کام مراد نہیں ہے کہ جو وہ گندا کام کرے گی تو میں اللہ دگنا عذاب دوں گا۔ اب جملہ لکھ لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، بے فاحشۃ مبینہ کا کیا مطلب ہے حاشیے پر۔ ہر وہ کام، جلدی قلم چلائیں، ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا سبب بنے، مثلا آپ کو تنگ کرنا، زبان سے تکلیف دینا، آپ کی نافرمانی کرنا وغیرہ۔ جملہ تو میں نے لکھوا دیا، اب اس جملے کو سمجھ لیں مجھ سے۔
ساتھی میری طرف دیکھیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، بعد میں لکھ لیجئے گا دوسرے دوستوں سے دیکھ کر۔ نبی کی بیویوں، جس نے تم میں سے کھلم کھلا بے حیائی کی، میں اللہ اس کو دگنا عذاب دوں گا۔ اس کھلم کھلا بے حیائی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا، زبان سے تکلیف دینا، آپ کی نافرمانی کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی عورت آ گئی، یہودیوں کی ہے، منافقین کی ہے وغیرہ، کوئی اور بندہ آ گیا اجنبی، حضور کا مخالف ہے، دروازے پر ٹھک ٹھک ٹھک، آپ کی گھر والی ہو، یہ حضور نے کیا کیا، بہو سے نکاح کر لیا ہے، کمال ہے۔ اور اگر تم نے کوئی ڈھیلا جواب دیا نا، جی ہم کیا کریں، پیغمبر زور والا ہے، مرضی والا ہے، ہم کیا کر سکتی ہیں، جی پیغمبر جو مرضی ہے، اگر تم نے ایسا ڈھیلا جواب دیا، یہی بے فاحشۃ مبینہ ہوگی، اور اسی وجہ سے میں اللہ تم کو دگنا عذاب دوں گا۔ مقام مولانا حل ہو گیا، خیال کرنا یہ مراد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے ایذا دینا، تنگ کرنا، نافرمانی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے جو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے، خیال کرنا۔ اب ذرا ہاں نا میں مجھے سارے ساتھی اونچا جواب دیں، میری تسلی تب ہوگی۔ اس سے مراد بے فاحشۃ مبینہ سے وہ برا کام ہے نا، وہ برا کام ہو، میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ کام مراد نہیں ہے، حضور کو تنگ کرنا مراد ہے، ایسی کوئی بات کرنا جس سے حضور کو تکلیف پہنچے۔ اس میں نے عرض کیا تھا نا کل، بڑا پراپیگنڈا اور شور مچ رہا تھا مدینہ شریف میں، بہو سے نکاح کر لیا، جی بہو سے نکاح کر لیا، کمال ہے، حد ہو گئی ہے۔ یہ خیال کرنا میری نبی کی بیوی، تم نے میرے محبوب کا ساتھ دینا ہے، پیغمبر نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو فرما برداری کرے گی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حقوق واجب ہے نا اس معاملے میں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی نیک، جو واجب نہیں بھی ہیں حقوق ان میں بھی نیک اعمال، تو نوتہا اجرہا مرتین، دیں گے ہم اس کو اس کا اجر 2 بار۔ جو فرما برداری کرے گی اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال جو واجب نہیں ہیں پھر بھی نیک اعمال ادا کرے گی، میں اللہ کریم اس کو 2 بار اجر دوں گا۔ ایک تو اجر ہے نا نیک عمل کرنے کی وجہ سے، وہ تو ہمیں بھی اللہ عطا کرتا ہے، ہم اخلاص سے نیک عمل کریں، آپ کی بیویوں کو بھی دے گا۔ ان کو ڈبل کیوں ملنا ہے؟ ایک نیک عمل کا اجر اور دوسرا صحبت رسول کی وجہ سے اجر، کیونکہ تم آخر میرے محبوب کی گھر والی ہو نا، صحبت رسول کا اجر بھی ملے گا ساتھ۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہم نے واسطے اس کے رزق بڑی عزت والا، اجر بھی دوں گا جو میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بھی رزق عزت والا دوں گا۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یہ دوسرا خطاب ہے آپ کی بیویوں کو۔ عرض کیا تھا سورت کے شروع میں 9 خطاب مومنوں کے لیے، 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 2 بیویوں کے لیے، دوسرا خطاب آ گیا ازواج مطہرات کو۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں یعنی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم مثل کسی ایک کی عورتوں میں سے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن خالی نری نسبت نہیں، ٹھیک ہے نسبت تمہاری بڑی ہے، حضور کی نکاح میں ہو اور بیویاں ہو، لیکن خالی نسبت نہیں۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے تمہاری شان بڑی ہے لیکن تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، پس نہ نرمی کرنا ساتھ بات کے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پس امید کر لے گا وہ بندہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے شہوت کی، وقلن قولا معروفا، اور کہا کرو تم بات معقول جس میں روکھا پن و خوشی ہو۔ میری طرف دیکھ لیں، میں 2 مطلب عرض کرتا ہوں۔ آپ کو عرض کیا تھا کل کہ سورت مدنی ہے، مدنی صورتیں مشکل ہیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اگر کوئی دروازے پر آئے اجنبی تم سے بات کرنا چاہے تو تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی، سخت لہجے میں بات کرنی ہے، بس معقول بات کرنی ہے، مختصر سی اس کو واپس کر دو۔
عام مفسرین کرام نے یہی مطلب بیان کیا۔ کوئی دروازے پر بندہ آئے نا، جیسے مرد گھر میں نہیں ہوتا، کوئی دوست آ گیا، مرد سے ملاقات کرنی ہے، پوچھنا ہے بھائی جی فلاں صاحب گھر میں ہیں، نرم جواب، نہیں بھائی نہیں ہے گھر میں، تو چلا جا، جی وہ میں آیا تھا فلاں کام تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ، بھائی وہ نہیں ہے گھر میں، بس واپس جا۔ یہ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب اور ہے، سورت کے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے میں نے ابھی جملہ سنایا، پھر دہرا دیتا ہوں۔ اگر دروازے پر کوئی بندہ آئے اور کہے جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، خبردار، سخت لہجے میں اس سے بات کرنی ہے، پیغمبر نے ٹھیک کیا ہے، تو کون ہے اس معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ پیغمبر بہو سے نکاح نہیں کیا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں منتا، یہ مطلب ہے۔ قلنا قولا معروفا، معقول بات کہو اور واپس کر دو۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کی جو نرمی ہے یہ دو قسم ہے۔ ایک عورت کی زبان میں نرمی ہوتی ہے فطری، مرد کا آواز بھاری ہوتا ہے، عورت کے آواز میں قدرتی طور پر نرمی ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے فطرتی طور پر اللہ نے عورت کی آواز میں نرمی رکھی ہے، اور دوسری ہوتی ہے تکلف والی نرمی۔ عورتیں بھی غور سے سنیں جو مستورات ہماری ہیں، بہن بیٹیاں طالبات، ایک عورت کی زبان میں فطرتی طور پر اللہ نے نرمی رکھی ہے، عورت کا آواز نرم ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور دوسری ہوتی ہے تکلف والی نرمی۔ تکلف والی نرمی کیا ہے کہ عورت جان بوجھ کر آواز کو اور زیادہ نرم بنا کر دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرے۔ اچھا ود بھرا ود کے حال ہے، اچھا ود تو کی کرے نہ ہونے، اچھا تے توڑا گھر ود کیری جاتے ہیں، تے ود توڑا کاروبار، اچھا، یہ تکلف والی نرمی۔ یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان میں یہ تکلف والی نرمی نہیں تھی کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ کسی کو پھنسانے کے لیے وہ جان بوجھ کر اپنی آواز کو نرم کریں اور میٹھا لہجہ اختیار کریں۔ یہ تکلف والی نرمی مراد نہیں ہے، فطرتی نرمی جو اللہ نے تمہاری زبان میں فطرتی طور پر نرمی رکھی ہے نا، لیکن خیال کرنا فطرتی نرمی اپنی جگہ پر، اور کوئی بندہ آ جائے حضور کے خلاف بات کرنا چاہے، پھر اپنی فطری جو نرمی ہے نا، طبعی طور پر طبیعت میں جو نرمی ہے، اس نرمی کو ایک طرف رکھ دینا، سخت لہجے میں اس سے بات کرنا۔ پیغمبر نے ٹھیک کیا ہے، جاؤ اپنا کام کرو، جو کچھ پیغمبر کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے، مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ بس مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، گھر میں خامد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، دروازے پر آ گیا کوئی والد کا دوست ہے، بھائی کا دوست ہے، ٹھک 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 بیل بجائی، جی میں نے فلاں ان سے ملنا ہے، ہاں اچھا میرا بات او تا کونی بیٹھا، میں بیٹھا کھلے دیا، تو لنگھا تے چاہ پلاواں، چاہ تو بغیر نہ منجے، اے نہیں آکھنا، سن دے بیٹھے ہو، ہاں یہ نہیں کہنا بھائی گھر میں نہیں ہے وہ۔ اور مسئلہ سن لیں، ہماری مستورات جو دروازے پر اجنبی بندہ آیا اس سے سخت بات کرنے، بھائی والد گھر میں نہیں ہے چلا جا۔ اور نمبر 2، لمبی بات بھی نہیں کرنی، محلے والوں کو شک نہ پڑ جائے یہ پرایا بندہ کیوں اتنی دیر سے اس دروازے پر کھڑا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اب میں منع کرتا ہوں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، ٹھیک ہے تمہاری شان بڑی ہے، لیکن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، پس نہ نرمی کرنا ساتھ بات کے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بس امید کرے گا وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہے۔ اگر تم نے نرم نرم بات کی، یہ ہم کیا کریں، پیغمبر کی اپنی مرضی، بہو سے نکاح کر لیا، ہم کیا کر سکتی ہیں، تو آنے والے بندے کے دل میں یہ خیال پڑ جائے گا کہ نبی کی بیویاں بھی اس کی مخالف ہیں۔ یوں نہیں کرنا، وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو تم بات معقول۔ بھائی پیغمبر نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے، روکھے پن اور خشکی والی بات کہو،
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ اور نہ دکھلاتی پھرو ہار سنگھار پہلی جاہلیت والا، اسلام سے جو پہلی جاہلیت تھی اس جاہلیت والا ہار سنگھار نہ دکھلاتی پھرو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتی رہو نماز وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور دیتی رہو زکوٰۃ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرتی رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ تمام کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ مضمون کیا چل رہا ہے؟ کوئی دروازے پر بندہ آ گیا جی نبی نے کیا کیا ہے، بہو سے تم کہو نہیں ٹھیک کیا ہے، آگے شروع کر دیا کرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اللہ رسول کی۔ ہونا ربط کیا ہے؟ سامنے ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں اس آیت کا۔ یہ احکام اس لیے ہے، یہ احکام اس لیے ہیں تاکہ اخلاقی کمزوریوں سے پاک رہو۔ اب مجھے جملہ سنائیں ساتھی، یہ احکام کیوں ہیں؟ تاکہ اخلاقی کمزوریوں سے پاک رہو۔ میں آگے نہیں چلتا، میں نے دو مسئلے عرض کرنے ہیں، میری طرف دیکھیں احباب۔ پردہ دو قسم ہے، آپ دیکھیں گے بات بنے گی، مستورات بھی دھیان سے سنیں۔ حجاب پردہ ایک ہوتا ہے حجاب الوجوہ، آپ حاشیے پر لکھ لیں دونوں لفظ، پھر سمجھانے میں مجھے آسانی ہوگی۔ نمبر ایک، پردہ دو قسم۔ نمبر ایک، حجاب پردے کو کہتے ہیں، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، حجاب الوجوہ وجہ کی جمع وجوہ۔ نمبر دو، حجاب الاشخاص، شخص ہوتا ہے فلاں شخص، حجاب الاشخاص۔ اب ان دونوں کا فرق مجھ سے سمجھ لیں، اب میری طرف دیکھیں گے میں فرق عرض کروں گا۔ حجاب الوجوہ کیا ہے کہ عورت کو چاہیے گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہو، جسم ڈھانپا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں حجاب الوجوہ۔ عورت گھر سے باہر نکلے پردہ کر کے نکلے، مونا مقام حل ہو گیا۔ عورت گھر سے باہر نکلے پردہ کر کے نکلے، چہرہ ڈھانپا ہوا ہو، جسم ڈھانپا ہوا وغیرہ۔ دوسرا ہے حجاب الاشخاص۔ حجاب الاشخاص کا معنی کہ عورت گھر سے باہر نکلے ہی نہیں، عورت گھر سے باہر نکلے ہی نہیں۔ میری طرف دیکھیں میں فرق عرض کروں، امت کی باقی عورتوں کے لیے حجاب الوجوہ کا حکم ہے، مومنوں کی عورتوں گھر سے باہر نکلو پردہ کر کے نکلا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے حجاب الاشخاص کا حکم تھا، میرے نبی کی بیویوں گھروں سے نکلو ہی نہیں، اندر رہو گھروں کے۔ یہ اب کرنا فی بیوتکن، ٹھہری رہو تم اپنے گھروں کے اندر، باہر نہیں نکلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کون سے پردے کا حکم تھا؟ وجوہ الاشخاص، گھروں سے تم نے باہر نکلنا ہی نہیں ہے۔ کوئی تکلیف ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ تو اور بات ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی فوتگی ہو گئی ہے وہاں جانا ہے وہ تو اور بات ہے، تم نے نکلنا نہیں ہے۔ باقی امت کی عورتوں کے لیے حجاب الوجوہ کا حکم، گھر سے نکلو پردہ کر کے، اور آپ کی بیویوں کے لیے حجاب الاشخاص کا حکم، تم نے باہر نکلنا ہی نہیں ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سبحان اللہ، گھر کے اندر تو نبی کی بیویوں نے پردہ کرنا ہوتا تھا، با پردہ ہو کر بھی گھر سے نہ نکلو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جو نبی کی بیویوں کا با پردہ جسم ہے، یہ با پردہ جسم بھی باہر نہیں جانا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
اور ٹھہری رہو تم اپنے گھروں میں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت۔ نبی کی بیویوں کے گھر تو تھے، فی بیوت کنہ پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فی بیوت کنہ، جو تمہارے گھر ہیں نا ان اپنے گھروں میں رہو۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں اس کے لیے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ بیٹا میری طرف دیکھو، آپ نیچے دیکھیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی، مستورات بھی غور کریں، طالبات بھی۔ جو تمہارے گھر ہیں نا نبی کی بیویوں، ان کے اندر رہنا ہے تم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی نا کہ بیویوں کو گھر ملے تھے، ورنہ غور تو کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی نا جس وراثت میں بیویوں کو گھر ملے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی۔ اہل السنت والجماعت کا قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ان کی کوئی مالی وراثت نہیں چلی۔ حضور نے فرمایا ما ترکنہ فہو صدقہ کا حدیث پاک کے لفظ ہیں، جو کچھ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت چھوڑ بھی جائیں تو اس میں وراثت نہیں چلا کرتی، وہ اللہ کے نام پر صدقہ ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فی بیوت کنہ، میرے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھر ہیں نا، تو نبی کی وراثت تھی نا، وراثت میں گھر ملے تھے تو نبی کی تو وراثت ہوتی ہے۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ تمہاری دلیل نہیں ہے، یہ اہل السنت والجماعت کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو اللہ فرما رہا ہے، آپ نے سوال کا جواب دینا ہے دوستوں نے اونچا، یہ جو اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی بیویوں، میرے نبی کی ازواج مطہرات اپنے گھروں کے اندر رہو، با پردہ ہو کر، با پردہ جسم بھی تمہارا گھروں سے باہر نہ نکلے، یہ جب آیتیں اللہ نے فرمائیں تو اس وقت حضور فوت ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ اونچا اونچا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور کی زندگی کی بات ہے، اور وراثت کا معاملہ تو موت کے بعد ہوا کرتے۔ بھلا زندگی بھی کوئی وراثت ہوتی ہے؟ اس وقت حضور زندہ تھے جب اللہ فرما رہا ہے تم گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ یہ دلیل ان کی نہیں ہے جو کہتے ہیں نبی کی وراثت تھی، یہ دلیل ہماری ہے، وراثت نہیں تھی۔ ایک بات کہ یہ زندگی کا حکم ہے، آپ زندہ تھے، اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی بیوی اپنے گھروں میں رہو۔ پھر اپنے گھروں کا کیا مطلب؟ میری طرف دیکھ کر دھیان سے جملہ سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ نئی شادی کرنا چاہتے تو ایک کمرہ بنا کر، حجرہ بنا کر مختصر سا اپنی بیوی کی ملک کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو پتا تھا نا میری وفات کے بعد وراثت تو میری چلنی نہیں ہے، زندگی میں کمرہ بنا کر بیوی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے، یہ تیری ملک ہے، تاکہ وفات کے بعد اس کو رہائش کے لیے پریشانی کی نوبت پیش نہ آئے۔ بات سمجھ آ گئی مولانا؟ اللہ نے کیوں بیوت کنہ کہا؟ اپنے گھروں کے اندر رہو۔ آپ کمرہ بنا کر، حجرہ بنا کر بیوی کی ملک کر دیا کرتے تھے۔ میری وفات کے بعد تو ان کو کچھ ملنا نہیں ہے کیونکہ میری وراثت چل رہی نہیں، زندگی کے اندر میں ان کو مکان بنا کر دے دوں تاکہ میری وفات کے بعد ان کو رہائش والی پریشانی نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور قائم کرتی رہو تم نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتی رہو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، پکی بات ہے، یقیناً ارادہ کرتا ہے اللہ کریم لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تاکہ لے جائے تم سے ناپاکی، اہل البیت، اے اہل بیت، وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اور تاکہ پاک کرے تم کو پاک کرنا۔ میں ایک اور معنی کرتا ہوں، پہلے یہ معنی پھر سنیں پھر میں دوسرا معنی کروں۔ پکی بات ہے، انما یرید اللہ، ارادہ کرتے اللہ کریم، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ لے جائے تم سے اللہ ناپاکی۔ ایک تو معنی یہ کیا، دوسرا سنیں،
پکی بات ارادہ کرتے اللہ لیذھب عنکم الرجس، تاکہ دور رکھے تم سے ناپاکی، اے نبی کی اہل بیت، اور پاک رکھے تم کو پاک رکھنا۔ یہ رومال پڑا ہے، میں نے دوستوں کو کہا یہ رومال مجھ سے ہٹا دو، ہٹا دیا۔ اب مثال سمجھیں گے مقام حل ہوگا۔ میرے قریب پڑا ہے، اس کو ہٹا دیں، ہٹا دیں، دور ہو گیا۔ اب میں نے ان کو کہا دوستوں کو یہ رومال مجھ سے دور رکھو۔ بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں، دور کرو، دور کر دیا۔ اور میں نے دوستوں کو کہا بھائی یہ رومال مجھ سے دور رکھو، کیا مطلب قریب پہلے سے نہیں ہے؟ قریب غور تو کریں میرے لفظوں پر آپ، قریب بھائی یہ رومال مجھ سے دور رکھو، تو دور رکھو کا کیا مطلب ہے؟ قریب پہلے ہی سے نہیں ہے۔ میرے نبی کی اہل بیت، تم پہلے بھی ناپاکی سے پاک ہو، پہلے بھی خوب پاک صاف ہو۔ اللہ کریم کا ارادہ یہی ہے کہ ناپاکی تم سے دور رکھے، تم کو خوب پاک صاف رکھے۔ اس طرح پہلے ناپاکی تمہارے قریب نہیں آئی، اللہ آئندہ بھی قریب نہیں آنے دے گا۔ اب الرجس کے نیچے ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، اس سے مراد یہ گندگی نہیں ہے، خیال کرنا، کوئی اور گندی بات مراد نہ لے لینا۔ اس ناپاکی سے کیا مراد ہے، اس سے نیچے لفظ لکھ لیں، گناہ اور نافرمانی والی آلودگی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یقیناً ارادہ کرتے اللہ کریم کے لے جائے تم سے گناہ اور نافرمانی والی آلودگی۔ کیا مطلب؟ میری طرف دیکھیں، مولانا میں جملہ سناؤں۔ اللہ کریم کا ارادہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی جو آلودگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی جو آلودگی ہے، وہ تم سے لے جائے، یعنی ایسا کام تم سے نہ ہونے پائے جس سے میرا پیغمبر ناراض ہو جائے، شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اس ناپاکی سے مراد کوئی گندے کام والی ناپاکی نہیں، اس سے مراد گناہ والی ناپاکی ہے۔ کون سی ناپاکی ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پکی بات ہے ارادہ کر دے اللہ کہ پاک کرے تم کو، عقیدتاً بھی پاک، علماً بھی پاک، عملاً بھی پاک۔ اللہ عقیدہ بھی تمہارا پاک رکھے، اللہ کریم تمہارے علم کو بھی پاک رکھے، عمل کو بھی پاک رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میں اگلی آیت تلاوت کر لوں، ترجمہ کر لوں، پھر میں پیچھے آؤں گا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرتی رہو جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور سنت میں سے۔ حکمت کا معنی سنت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقیناً اللہ کریم ہے، یہ ترغیب ہے، شوق دلایا، یقین اللہ کریم ہے باریک بین، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ، یاد کرتی رہو، ذکر کرتی رہو جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے گھروں کے اندر، اللہ رسول کے حکام، تاکہ ہر وقت ذہن میں تازہ رہے، اتباع کرنے میں آسانی ہو۔ مولانا آئیں پیچھے، اب جو ضروری بات عرض کرنی ہے، بس یہ آیت اسے مقام پر ہے، اس انداز میں اور کہیں نہیں ہے، پھر نہیں آئے گی، عرض نہیں کر سکوں گا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ 5 تن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے اہل بیت تھے۔ یہ آیت وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اب مولانا ذرا قرآن پاک کو دیکھیں، مہربانی کریں،
آیت نمبر 28 کون سی ہے؟ آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی نا حافظ جی. آیت نمبر 28 کون سی ہے؟ ذرا تلاوت کریں تو. یا ایھا النبی کل ازواجک، 29 کو. اچھا یہ یا ایھا النبی کل ازواجک نبی کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے. آگے ان کننا تریدن اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ رسول کو چاہتے ہو. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور کی بیویوں کا. یا نساء النبی میت، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کا. آگے آ جاؤ. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، جو تم میں سے فرما برداری کرے گی. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور کی بیویوں کا. یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی، ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کا. کرنا فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہو تمہارا با پردہ جسم ہی باہر نہیں. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضور کی بیویوں کا. اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو. ولا تبرجنا، جہلیت والا ہار سنگار نہ دکھلاتی پھرو. زکوٰۃ دو. اطیعن اللہ، یہ سارا کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 28 سے لے کر 31 تک. 28 وہ تھی نا یا ایھا النبی کل ازواجک، اور 31 تک یہ سارا ذکر کس کا چل رہا ہے؟ چپ کر گئے آپ. کس کا ذکر چل رہا ہے؟ یہ قلنا قولا معروفا نا، سارا ذکر. اچھا آگے وذکرن ما یتلی فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں پڑھی جا رہی ہیں ایتیں سنت، اس کو یاد کرتی رہو. یہ کس کا ذکر ہے؟ سارا ذکر آگے پیچھے بیویوں کا ہے، اور درمیان میں حضرت حسن و حسین اور حضرت فاطمہ حضرت علی آ گئے. آگے پیچھے ذکر کس کا ہے؟ آپ کی بیویوں کا. بیویاں مجھے سنا ہے نا ساتھی، آگے پیچھے ذکر کس کا ہے؟ یہ پہلی آیات میں بھی بیویوں کا ذکر، اگلی آیت میں بھی بیویوں کا ذکر. اچھا اسی آیت کے اندر دیکھیں، اسی آیت کے اندر وَقَرْنَ، یہی آیت ہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، جس میں یہ آیت آئی ہوئی ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کرنا ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. ذکر کس کا ہے؟ آپ کی بیویوں کا. لا تبرجنا، جہلیت والا ہار سنگار نہیں دکھلانا، یہ ذکر بیویوں کا. اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرتی رہو، ذکر بیویوں کا. آتینا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتی رہو، ذکر بیویوں کا. اطیعنا اللہ، اللہ رسول کی فرما برداری کرو. پہلی آیات میں اور بعد والی آیات میں بھی ذکر بیویوں کا، اور اسی آیت کے اندر بھی ذکر بیویوں کا. میرے دو جملوں پر میرے احباب نے غور کیا. اگلی پچھلی آیات میں بھی ذکر بیویوں، اور اسی آیت کے اندر بھی ذکر بیویوں کا. تو پھر اہل البیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور بی بی فاطمہ کیسے ہو گئے؟ میری طرف دیکھیں، مراد تو ہیں اہل بیت سے آپ کی بیویاں، جو 9 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک اور جملہ مجھے یاد آیا، وہ بھی سن لیں. ہمارے دادا استاذ سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے. تو ان کے شاگرد رشید اور علمی جانشین شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پچھلے مہینے ان کی وفات ہوئی ہے. میں نے وہاں دورہ حدیث ان سے پڑھا. تو استاد فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نکاح کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 کے قریب گئے. میں نے محتاط لفظ بولے ہیں، 15 نکاح کیے، 13 کے قریب گئے. 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں. ان میں سے 2 لونڈیاں تھیں، بی بی ماریہ قبطیہ اور بی بی ریحانہ، اور 9 آزاد عورتیں تھیں. خیر، آزاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 9 تھیں. اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں ہیں. اب علماء غور کریں، اگر اہل البیت سے مراد بیویاں ہیں تو لیذھب عنکم، یہ عنکم جمع مذکر کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ عنکم تو مذکر کے لیے آتا ہے. علماء وَيُطَہِّرَکُم، یہ وَيُطَہِّرَکُم، کم ضمیر تو مذکر کے لیے آتی ہے، اور عورتیں تو مؤنث تھیں، بیویاں تو مؤنث تھیں. کنہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں نا،
پچھلی آیتوں میں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ ہے کہ نہیں؟ اچھا پہلی آیت دیکھیں صفحے کی مَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ. اب کنہ جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے تو یہاں بھی کنہ ہونا چاہیے تھا نا. انما یرید اللہ لیذہب عنکن ویطہرکن. کوئی اشکال پر آپ نے غور کیا علماء نے؟ علماء کے لیے بات ہے. اگر مراد بیویاں ہیں تو جیسے پیچھے ضمیریں چل رہی ہیں کنہ جو مؤنث کے لیے آتی ہے تو یہاں بھی کنہ ہونا چاہیے تھا. لیذہب عنکن الرجس ویطہرکن تطہیرا. یہ مذکر کی ضمیر کیوں آ گئی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب جواب عرض کرتا ہوں. مولانا جواب یہ ہے کہ یہ جو اہل کا لفظ ہے نا اہل البیت، اہل البیت، یہ جو اہل کا لفظ ہے نا یہ لفظ مذکر ہے. یہ کیا ہے؟ لفظ مذکر ہے. مانن جمع ہے، لفظ مذکر ہے. اس لیے لفظ کی مناسبت ضمیر مذکر کی لائی گئی اور چونکہ معنی اہل کا جمع والا ہے تو اس لیے جمع والی لائی گئی. کم لفظن کیا ہے؟ یہ مذکر اور مانن کیا ہے؟ جمع. اس لیے ان کم یہ کم لائی گئی ضمیر جمع مذکر والی. میں اس کی مثالیں آپ کو دو دکھاتا ہوں. سورۃ طٰہٰ کھولیں. مثالیں اور بھی بہت ہیں، دو دکھا دیتا ہوں. سورۃ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے 16واں پارہ. یہ آیت نمبر 10 ہے، 9 اور 10. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ 282 کہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ تک پہنچی ہے میرے محبوب. اِذْ رَأَىٰ نَارًا جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو. عرض کیا تھا میں نے سورۃ الشعراء میں بھی اور سورۃ النمل میں بھی کہ آگ نہیں تھی، شکل آگ والی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. فَقَالَ لِأَهْلِهِ بس فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل کو، بیوی کو فرمایا امکثوا. اب امکثوا تو جمع مذکر کا صیغہ ہے. علماء امکث، امکثا، امکثوا جمع مذکر ہے، وہ تو بیوی تھی تو جمع مذکر امکثوا کیوں لایا گیا؟ لِأَهْلِهِ اہل کے لفظ کی مناسبت سے کہ یہ لفظ مذکر ہے اور معنی جمع والا پایا جاتا ہے، اس لیے امکثوا جمع مذکر کا صیغہ لایا گیا. 12واں پارہ کھولیں. سورۃ ہود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آ گئے خوشخبری لے کر. اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ آیت نمبر 73 ہے. آیت نمبر 73 208. میری طرف احباب دیکھ لیں، میں سارا قصہ تو نہیں سنا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے آ گئے انسانوں کی شکل بنا کر. حضرت نے بچڑا ذبح کیا، سامنے رکھا، وہ کھاتے نہیں تھے، ڈر گئے، فرمانے لگے بھئی تم تو دشمن ہو، میرے گھر کا کھانا نہیں کھاتے. حضرت ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں. لوط علیہ السلام آپ کا بھتیجا، ان کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا چلو جاتے جاتے میرے پیغمبر کو بیٹے کی اور پوتے کی خوشخبری بھی دے دینا. اب آیت نمبر 71 سے میں معنی کرتا ہوں، آپ دیکھیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ اور بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی. فَضَحِكَتْ بس وہ ہنس پڑی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ میں تفصیل اپنے مقام پر عرض کروں گا انشاءاللہ. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ پس خوشخبری دی ہم نے اس بیوی کو بے اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام پوتے کی بھی. میں نے اصطلاحات میں عرض کیا تھا، ایک جملہ سنا تھا، 5 انبیاء علیہ السلام کے نام ولادت سے پہلے رکھے گئے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام 1، یعقوب علیہ السلام 2، عیسیٰ علیہ السلام 3، یحییٰ علیہ السلام 4
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے خبر دے دی تھی، بی بی سارہ آپ کا بیٹا ہوگا حضرت عیسیٰ، جوان ہوگا، شادی کرے گا، اس کا آگے بیٹا پیدا ہوگا، آپ کا پوتا، نام دونوں کا نہیں رکھنا، بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ اللہ نے رکھ دیا ہے، پوتے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے رکھ دیا ہے۔ قالت یا ویلتا، حیران ہو کر بی بی کہنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی، یا ویلتا، ہائے یہ کیا کہہ رہے ہو، اے کاش میں آلدو، کہ اب میں بیٹے کو جنم دوں گی، وانا عجوز، حالانکہ میں بہت بوڑھی ہوں، 90 سال عمر تھی بی بی کی، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بھی بہت بوڑھا ہے، 120 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر تھی، ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً واقعی یہ چیز ہے بڑی عجیب، میں بوڑھی، خامد بوڑھا بیٹا ہوگا۔ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، کہنے لگے اتعجبین من امر اللہ، کیا حیران ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم سن کر حیران ہو رہی ہے، حیران نہ ہو، تعجب نہ کر، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت، تم پر رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں، علیکم اہل البیت۔ سامنے تو صرف بیوی کھڑی تھی، اہل بیت حضرت ابراہیم کی بیوی کو کہا گیا۔ مولانا سن رہے ہو، صرف وہاں کون موجود تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی، کھڑی صرف بیوی ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں بیٹی اور داماد وغیرہ، کوئی نواسے وغیرہ یہ تھے؟ تو پھر قرآن بیوی کس، اہل بیت کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیوی کو۔ اور پھر کم کیوں آیا علیکم؟ یہ اہل کی وجہ سے آیا کہ اہل کا لفظ مذکر ہے اور مانن جمع ہے، اس مناسبت سے کم ضمیر لائی گئی ہے جمع مذکر کی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آئے میری طرف دیکھیں، آپ کو ایک اور بات عرض کروں۔ نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی کرنی ہے۔ یہ جب آیت آپ نے یہ تو بات اب غور سے سن لی ہے اور امید ہے یاد بھی کر لی ہوگی کہ اہل بیت سے مراد کون ہوتی ہیں؟ نبی کی، سارے نہیں بول رہے، مجھے خوشی نہیں ہوئی، کون ہوتی ہیں؟ نبی کی بیویاں۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، توجہ میری طرف، نیچے نہیں دیکھنا آپ دوستوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان چاروں کو بلا لیا۔ بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان پر ڈال دی، ان کو چادر کے نیچے لے لیا، خود بھی حضور چادر کے نیچے اور وہ بھی چادر کے نیچے، ان پر چادر ڈال دی اور دعا کرنے لگے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم۔ اللہ، گھر کس کا تھا؟ حضرت ام، نہیں آپ نہیں بول رہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر ان کا تھا، چادر ڈالی ہوئی ہے ان چاروں پر، دعا کریں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم۔ مانا سننا، دیکھنا میری طرف، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ بھائی ظفر مانا کیا، یہ نہیں آپ نہیں پڑھ رہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بول پڑی، حضرت میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟
آپ جو ان کے اہل بیت بننے کی دعا کرنے لگے ہیں میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، آپ نے فرمایا انک علی خیر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو چادر کے نیچے نہ آ، تو وہیں بہتر ہے، تو پہلے سے خیر پر ہے، تو چادر کے نیچے نہ۔ لوگ کہتے ہیں ہاں دیکھا نا حضور نے بیوی کو چادر کے نیچے نہیں آنے دیا نا، تو بیوی اہل بیت نہیں ہے نا، ہم نے کہا تو باہر بہتر ہے، تو وہی خیر پر ہے، تو چادر نیچے نہ تو نہیں آنے دیا نا۔ دوستو خیال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو چادر کے نیچے نہ، تو باہر ٹھیک ہے، خیر پر ہے۔ غور کرنا میرے جملے پر، میں ان کے اہل بیت بننے کی دعا کرنے لگا ہوں، تو چادر کے نیچے نہ، تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہے، تو پہلے سے اہل بیت میں، تجھے تیرے لیے دعا کرنے کی ضرورت، ہاں خیال کرنا۔ اگر آپ بیدار ہوں تو پھر میں ایک اور جملہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث، استاذ العلماء بحر العلوم حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلعہ دیدار سنگھ والے، چونکہ بہت بڑے مناظر تھے، مناظر اعظم، بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ایک الزامی جواب ہے۔ تو کیسے فرماتے تھے، لوگ کہتے جی بیوی کو چادر کے نیچے نہیں آنے دیا، اصل جواب تو یہی ہے کہ تو پہلے سے داخل ہے آل بیت میں۔ اب دیکھیں نا، آپ جتنے احباب مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں، آپ کو تو مسجد میں بلانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ تو پہلے سے مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ میں مسجد میں ان کو بلاؤں گا جو مسجد سے باہر ہوں گے، آپ بھی اندر آ جائیں۔ تو چادر کے نیچے رہا، تو پہلے سے آل بیت میں داخل ہے۔ اگلا جملہ دھیان سے سننا، قاضی صاحب رحمہ اللہ کا یہ الزامی جواب ہے۔ آپ حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ عنہ چادر کے نیچے کیسے بلاتے؟ نیچے حضرت علی غیر محرم کھڑا تھا، نیچے حضرت علی، بس یہ الزامی جواب ہے، خیال کرنا۔ اب میری طرف دیکھ کر ایک جملہ سن لیں، پھر میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ اصل اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں، اصل اہل بیت حضور کی بیویاں، اونچا سنائیں مجھے خوشی ہو، آپ کے لیے دعا کروں۔ اصل اہل بیت حضور کی حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں حضور کی دعا کی وجہ سے، حضور کی، یہ اہل بیت میں شامل ہیں حضور کی دعا کی وجہ سے۔ اصل قرآن پاک کی روشنی میں اہل بیت کون ہوتی ہے؟ نبی کی۔ آؤ جی، حضرت اکرمہ فرماتے تھے، بہت بڑے تابعی ہیں، من شاء باہلنی باہلتہ، جو بندہ مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے، مباہلہ کا معنی عذاب کی بد دعا کرنا، جو اللہ جھوٹا ہے ہم کو، اس کو ہلاک کر، تباہ و برباد کر۔ اس آیت میں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے تھے، اور کوئی مجھ سے مباہلہ کرنا چاہے، میدان میں نکلے، وہ بھی بد دعا کرے، میں بھی بد دعا کرتا ہوں، میں کہوں گا اللہ آل بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور وہ کہے گا کہ ازواج مطہرات مراد نہیں ہے، اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت کر، اس کو تباہ و برباد کر۔ کوئی مباہلہ کرنا چاہے تو نکل آئے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ خطاب نمبر 3 آ گیا مومنین کے لیے، اور مومنات بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی تو اہل ایمان تھیں۔ اہل ایمان کے لیے تیسرا خطاب، ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ کیا مطلب؟ مردوں کو، عورتوں کو عام صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ اجر دے گا۔ ان المسلمین والمسلمات، ایماندار مرد ہوں یا عورتیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں تو ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور عظیم ثواب بھی ہوگا۔ اہل ایمان مردوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے تسلیم و رضا کو اپنائیں،
جو اللہ کے پیغمبر نے کام کر دیا ہم مانتے ہیں جی بالکل درست کیا ہے۔ اطاعت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، صدق اور صفا ہونی چاہیے، ایمان اور اطاعت پر قائم رہنا چاہیے۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اسلام کا تعلق ہوتا ہے ظاہر کے ساتھ، اور والمؤمنین والمؤمنات، اور ایماندار مرد اور ایماندار بیویاں۔ اب یہ عقیدے کا ذکر آ گیا کیونکہ ایمان یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ عقائد کے اعتبار سے ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، ظاہر کے اعتبار سے مسلمان مرد اور مسلمان بیویاں، والقانتین والقانتات، بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی بیویاں۔ کس میں سچے؟ والصادقین، قول کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے، ایمان کے سچے۔ چاروں باتیں آ گئیں، قول کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے، ایمان کے سچے۔ والصادقین والصادقات، جھوٹے بھی نہیں ہیں، ریاکار بھی نہیں ہیں، منافق بھی نہیں ہیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کی تین قسمیں میری طرف دیکھیں، ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعہ، نیکیوں پر ڈٹ جانا، دوسرا ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، جزا فضا نہ ہو، سینہ بندہ نہ پیٹے، بال نہ نوچے، اور تیسرا ہوتا ہے صبر علی المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ صبر علی الطاعت، نیکیوں پر ڈٹ جانا، صبر علی المصیبت، مصیبت پریشانی آئے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، اور تیسرا ہوتا ہے صبر علی المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور کنٹرول کرنا۔ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور خوب صدقہ کرنے والے مرد اور خوب صدقہ کرنے والی عورتیں، چاہے وہ فرضی چیز ہے یا نفلی ہے، زکوٰۃ فرض ہے یا کوئی نفلی صدقہ ہے۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی بیویاں، رمضان کے فرضی روزے، باقی سال میں نفلی بھی روزے، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی بیویاں۔ والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی۔ والحافظات، اور حفاظت کرنے والی بیویاں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، آیت کو دیکھیں، ایک جملہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، والحافظین فروجہم والحافظات، مردوں کا ذکر کیا نا والحافظین، ساتھ فرمایا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور عورتوں کا ذکر کیا والحافظات، آگے نہیں فرمایا فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورت، وہاں نہیں فرمایا، مردوں کے ساتھ فرمایا فروجہم، کیونکہ اکثر اوقات غلطیاں زیادہ مرد کرتے ہیں۔ بس میں نے ایک اشارہ کر دیا آپ کو، کچھ آپ کے ذہن میں بات آئی ہے بڑے ساتھیوں کے ذہن میں، اس لیے غلطیاں مردوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور یاد کرنے والے اللہ کو مرد بہت زیادہ، والذاکرات، اللہ کو یاد رکھنے والی بیبیاں۔ ایک تو فرضی ذکر ہے، نماز ہے مثال کے طور پر، اور اس کے علاوہ نفلی طور پر بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ مرد، والذاکرات، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اب پھر دیکھیں آیت کو، مردوں کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کرنے والے کثیرن بہت، والذاکرات، عورتوں کے ساتھ کثیرن نہیں فرمایا،
ورنہ بعض عورتوں پر دن ایسے بھی ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو چونکہ مرد ان کی نسبت زیادہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، ان حالات اور ایام میں عورتیں تو نماز پڑھ نہیں سکتی، روزہ رکھ نہیں سکتی، قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتی، اس لیے کثیرن کی قید مردوں کے ذکر میں ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت، اور یاد کرنے والی بیویاں. أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً، پہلا نتیجہ، پہلا ثمرہ تیار کی اللہ کریم نے ان کے لیے بخشش، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کی ہے. دفع ضرر، نقصان دینے والی چیز دور، جو گناہ نقصان دیتے تھے وہ ختم، اللہ نے مغفرت تیار کی ہے. اور نمبر 2 اجرا عظیما، اور اجر تیار کیے بہت بڑا. یہ دوسرا ثمرہ ہے، دوسرا نتیجہ، جلب نفع، نفع کھینچنا، نفع حاصل کرنا. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. منہ بولا بیٹا، اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح جائز ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے. ما کان لمؤمن، میں نے کل عرض کیا تھا آپ کو، پھر میں یاد کراتا ہوں آپ دوستوں کو، دیکھیے گا میری طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پھپھی ذات بہن، ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ میں حضرت زید اور بی بی زینب کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، دونوں نے انکار کر دیا تھا. کل میں نے آپ کو جملہ سنایا تھا، اگر ذہن میں ہو، ہم ہاشمی خاندان، قریش خاندان، اتنی بڑی ہماری نسب والی عزت، اور پھر اس حضرت زید کے ساتھ جس پر پہلے غلامی کا داغ لگا ہوا تھا، انہوں نے نہ کی. اللہ نے یہ آیت نازل کی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہیں جائز کسی ایماندار مرد کے لیے اور نہ کسی ایماندار عورت کے لیے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے. اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ فیصلہ کرے اللہ اور اس کا رسول، امرا کسی کام کا، دین یا دنیا کا کوئی کام ہے اور اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، قضى اللہ حکم وجوبی، کوئی حکم واجب ہو جائے، اللہ رسول کا حکم معلوم ہو جائے مومنوں کو، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ہو ان کے لیے اختیار ان کے معاملے میں سے، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، کسی مومن مرد اور عورت کا پھر اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ چوں چراں کر سکے. آیت نازل ہوئی، دونوں نے ہاں کر دی. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، حکم واجب ہو گیا، حکم واجب ہونے کے بعد جو اللہ رسول اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ثمرہ مخالفت، فقد ضل ضلالا مبینا، بس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہو جانا کھلم کھلا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ تیسرا خطاب آ گیا، خطاب نمبر 3 برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لِلَّذِي واسطے اس زید کے، انعم اللہ علیہ انعام کیا تھا اللہ کریم نے اس زید پر، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احسان کیا تھا اس زید پر. آپ کیا فرما رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، روک کے رکھ، بند رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق نہ دے. واتق اللہ، اور اللہ کریم سے ڈرتا رہے، حقوق کی کمی میں خیال کر، بیوی کے حقوق میں کمی نہ کر، بیوی کو روک رکھ. میرے طرف ساتھی دیکھیں، بہت یہ مشکل مقام ہے. آپ نیچے دیکھیں گے بات نہیں بنے گی. بیٹا میری طرف دیکھیں، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، معاذ اللہ. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب پر عاشق ہو گئے تھے، معاذ اللہ. اوپر اوپر سے آپ حضرت زید کو کہتے تھے طلاق نہ دے. میں نے کل واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جب
حضرت زید اور حضرت زینب کی شادی ہو گئی تو حضرت زید آ گئے، حضرت میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا طلاق نہ دے، طلاق اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بار بار آپ روکتے تھے، وہ پھر آئے، حضرت دل نہیں لگا، بی بی زینب کا بھی دل نہیں لگا، میرا نہیں، جنہیں نہ دے طلاق ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا، کیا کریں ہم، نقل کرتے ہوئے بھی حیا آتا ہے بندے کو، دل کانپتا ہے، مقام نبوت ہے۔ ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میایت جنید و با یزیدی جا۔ تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ، آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پر عاشق ہو گئے تھے۔ ایک دن آپ گزرے تو پردہ ہٹا ہوا تھا، ہوا لگی نا، ہوا سے پردہ ہٹ گیا تو بی بی زینب بال کھولے ہوئے تھی اور کنگھی کر رہی تھی، تو آپ کی نظر پڑ گئی، آپ اس پر معاذ اللہ عاشق ہو گئے۔ آپ اوپر سے حضرت زید کو کہتے تھے طلاق نہ دے، اور دل میں یہ بات تھی کہ یہ طلاق دے تاکہ میں اسے شادی کروں، کیونکہ معاذ اللہ آپ عاشق ہو گئے تھے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، معاذ اللہ، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہونا بڑی لمبی باتیں ہیں بھئی، آپ گزر رہے تھے اور ہوا لگی، جھونکا آیا، پردہ ہٹ گیا، حضرت زینب کنگھی کر رہی تھی، بال بکھر دے نہ، ابھی تو پردے کی آیات آئی بھی نہیں تھی، تو حضور نے بی بی زینب کو نہیں دیکھا ہوا تھا؟ چپ کر گئے ہو، پردے کی آیات تو آئی نہیں تھی، نہیں دیکھا ہوا تھا کہ اس وقت آپ نے دیکھا اور معاذ اللہ عاشق ہو گئے؟ سراسر غلط بات ہے۔ میری طرف دیکھیں، میں مقام سمجھاؤں، پھر میں ترجمہ کروں گا، پھر لطف آئے گا، نیچے نہیں دیکھنا، آپ کی توجہ بھرپور ہونی چاہیے۔ آپ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو روکتے تھے کہ حضرت زینب کو طلاق نہ دے، کیونکہ طلاق والا داغ یہ عورت کے لیے کوئی معمولی نہیں ہے۔ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چھپاتے تھے۔ اب دل میں کیا بات چھپاتے تھے؟ الیاذ باللہ، کہ وہ حضرت زینب پر آپ عاشق ہو گئے تھے، یہ دل میں بات، یہ طلاق دے اور میں نکاح کروں، یہ نہ، آپ دل میں یہ بات چھپاتے تھے کہ اگر حضرت زید نے طلاق دے دی، بی بی زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟ بی بی زینب کی دل جوئی ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد خود میں اس کے ساتھ نکاح کروں، لیکن اگر میں نے حضرت زینب کی دل جوئی کے لیے اس سے نکاح کر لیا تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا، پراپیگنڈا شروع ہو جائے گا، بہو سے نکاح کر لیا ہے، یہ بات آپ دل میں چھپاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، جو بات آپ دل میں چھپاتے تھے نا، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اللہ نے ظاہر کر دی۔ اب میری طرف دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے، جو بات آپ دل میں چھپا رہے تھے اللہ نے ظاہر کرنی تھی، اللہ نے ظاہر کی بھی ہے۔ ہمارا سوال ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں معاذ اللہ، الیاذ باللہ، آپ بی بی زینب پر عاشق ہو گئے تھے اور دل میں چھپاتے تھے کہ یہ طلاق دے اور میں نکاح کروں، تو آگے جو اللہ نے فرمایا میں اس بات کو ظاہر کرنے والا تھا جو آپ دل میں چھپا رہے تھے، اگر یہی محبت والی بات تھی، معاذ اللہ عشق والی، اللہ نے کہاں ظاہر کی ہے؟ اور یہ بات غور کرنا، یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشان تھے، فکر مند تھے، اگر حضرت زید طلاق دے دے اور میں بی بی زینب کی دل جوئی کے لیے اس سے نکاح کروں، لوگ پراپیگنڈا کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے، یہ آپ کے دل میں ڈر تھا، اس کو تو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ آیت کے اندر بات ہے تخشى الناس، میرے پیغمبر آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، یہ بات اللہ نے ظاہر کی ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ اب میں ایک جملے میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ آپ حضرت زید کو منع کرتے تھے کہ طلاق نہ دے، کیوں منع کرتے تھے؟ تاکہ بی بی زینب کو اگر طلاق مل گئی اس کی دل جوئی اس صورت میں ہو سکتی ہے، خود میں آمنہ کلال اس سے نکاح کروں، لیکن میں نے نکاح کیا تو پراپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ مقام حل ہوا؟ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے
مشورہ دیتے تھے، سمجھاتے تھے زید کو، للذی انعم اللہ علیہ، اس واسطے اس بندے کے حضرت زید انعم اللہ علیہ کہ انعام کیا اللہ نے اس حضرت زید پر۔ اللہ نے ایک تو دینی انعام کیا، حضرت زید کو اسلام کی توفیق مل گئی، ایمان کی توفیق مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ یہ نصیب ہو گیا، اور اللہ نے دنیاوی انعام بھی کیا، حضرت زید کو آزادی بھی نصیب ہو گئی۔ کل میں نے قصہ سنایا تھا کیسے حضرت زید آزاد ہوئے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ نے کیسے حضرت زید پر انعام کیا؟ بچوں کی طرح پرورش کی، اس کو اسلام کی تعلیم دی، آزاد کیا، حضرت زینب سے اس کا نکاح کیا۔ اللہ نے بھی حضرت زید پر احسان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احسان کیا۔ آپ حضرت زید کو فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، باندھ رکھ، روک رکھ اوپر اپنی بیوی کو، حضرت زینب کو طلاق نہ دے۔ وَاتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرتا رہے اللہ کریم سے، کمی حقوق میں کمی نہ کر، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں، اللہ وہ بات اللہ مبدی ہے، اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو۔ آپ دل میں بات چھپاتے تھے، ہاں نہ میں کون ساتھی جواب دے گا، دل میں بی بی زینب کی محبت اور عشق کو چھپاتے تھے؟ معاذ اللہ، نہ، آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں ماں وہ بات اللہ مبدی ہے، اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو۔ اللہ نے ظاہر کیا بھی ہے، یہ بالکل اسی آیت میں بات آ رہی ہے، زوجنا، کہا ہم نے آپ کی شادی حضرت زینب سے کر دی، اللہ نے ظاہر کر دی بات، یہ قولن ہے ظاہر کرنا، اور فعلاً اللہ نے وہ کام واقع بھی کر دیا، نکاح ہو بھی گیا، حضرت زینب بھی بن کر آپ کے گھر میں آ بھی گئی۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، یہ بات آ گئی، غور کرنا، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے لوگوں سے، اندیشہ رکھتے تھے لوگوں سے، خطرہ محسوس کرتے تھے لوگوں کا، لوگ تانے دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا، لوگ پراپیگنڈا کریں گے کہ بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ کس بات کا آپ کو ڈر تھا؟ کہ لوگ کیا کریں گے؟ پراپیگنڈا، بہو سے نکاح کر لیا، یہ دل میں بات تھی، اللہ نے ظاہر کہا۔ میرے میں کیوں ڈر رہے ہو؟ واللہ حق ان تخشا، اللہ کریم اللہ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈریں۔ اللہ تو اس لائق ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کا کیا اندیشہ اور خطرہ و فکر کرنی، پراپیگنڈے کریں گے، یہ بات اللہ نے ظاہر کی۔ تخشى الناس واللہ حق ان تخشا، آپ تو لوگوں کا اندیشہ کرتے تھے، ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے، انسان ہے نا طبی طور پر دل میں بات آ ہی جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ کریم حقدار ہے، لائق ہے زیادہ ان تخشا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈریں۔ سبحان اللہ۔ بونا جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ نکاح تبلیغ کا ایک حصہ ہے، جملہ بڑا عجیب ہے، آپ غور سے سنیں، منہ بولا بیٹا اس کی طلاق یافتہ جو بیوی ہے اس سے نکاح کرنا، یہ عملی تبلیغ تھی۔ یہ کیا تھی؟ پریکٹیکل تبلیغ۔ ایک تو ہے زبان سے شریعت کا حکم پہنچا دینا، ایک ہے عملی طور پر حکم پر عمل کر کے دکھانا، یہ عملی تبلیغ تھی۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پریکٹیکل اور عملی تبلیغ کروانی تھی، لوگوں کا کیا فکر اور خطرہ، یہ تو عملی تبلیغ آپ نے کی ہے۔ فرمایا واللہ کون تخشا، اللہ کریم زیادہ حقدار ہے، لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرے، لوگوں کا کیا اندیشہ، پراپیگنڈے کا کیا خطرہ۔ فلما قضى زید منها وطرا، سبحان اللہ، فلما قضى زید، یہ زید کا نام آ گیا، کل عرض کیا تھا نا آپ کو، لوگ زید ابن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اصل باپ کا نام لے کر پکارا کرو، تو پھر لوگ حضرت زید کو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تو حضرت زید پریشان ہوئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بڑی نسبت تھی، اب تو وہ نسبت ختم ہو گئی۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت زید کا نام قرآن میں نازل کر دیا، قرآن پاک ہمیشہ رہے گا، حضرت زید کے نام کا ذکر بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی معمولی فضیلت ہے۔ فلما قضى زید منہا وطرا، جب کہ پوری کر لی زید نے منہا اس بیوی سے وطرن حاجت، حاجت پوری کرنی یعنی طلاق دے دی۔ لفظ لکھے اوپر، مولانا یہ کنایا ہے طلاق دینے سے۔ اب میری طرف دیکھیں، مشکل مقام ہے۔ بقیہ مفسرین فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ حضرت زینب نے عدت گزاری تھی۔ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت زینب نے عدت نہیں گزاری تھی۔ کیوں؟ فلما قضا زید منہا وطرا، حضرت زید نے طلاق دی تو زوجنا کہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی زینب سے نکاح کر دیا۔ یہاں درمیان میں عدت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، طلاق دی، اللہ نے فوراً نکاح کر دیا۔ آگے یہ آپ جگہ کھولیں، آیت نمبر 49، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدہ۔ ایمان والو، تم کسی مومنہ عورت سے نکاح کرو، اس کے قریب تم نہیں گئے ہو اور طلاق دے دو تو اس کی عدت نہیں ہوتی۔ جس عورت کو تم نے قریب جانے سے پہلے طلاق دے دی ہے، اس عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ یہ حکم بھی بتا رہا ہے کہ حضرت زینب کی عدت نہیں تھی، اسی مناسبت سے اللہ نے وہ حکم بیان کیا ہے۔ بقیہ مفسرین فرماتے عدت تھی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عدت تو تھی، تو وہ سخت شدید ترین ضعیف روایات ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے۔ خیر، یہ ایک الگ علمی بات ہے، اب علماء کی محفل ہو تو پھر لطف آتا ہے بات کا۔ تو اب میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، ذرا آپ نے غور کر لفظ عمر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی ان کی قربت ثابت نہیں ہے۔ میں نے بڑے محتاط لفظ بولے، پتہ نہیں آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں۔ حضرت زید بی بی زینب کے قریب نہیں گئے تھے، یہ لفظ آپ نے سمجھے ہیں؟ قریب کا یہ معنی نہیں کہ گھر میں اکٹھے نہیں رہتے تھے، یہ معنی نہیں۔ میں وہ مطلب رہا ہوں، میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہوتا ہے وہ تعلق دونوں کے درمیان نہیں ہوا۔ جب وہ تعلق دونوں کے درمیان ہوا ہی نہیں ہے تو حضرت زینب کی عدت بھی نہیں تھی۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے؟ بس میں نے بڑے محتاط الفاظ میں گفتگو کی ہے، چونکہ وہ خاص تعلق میاں اور بیوی کا یہ ان دونوں کے درمیان ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے بی بی زینب کی عدت ہی نہیں تھی۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جبکہ پوری کر لی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوی سے حاجت پوری کر لی، یہ کنایا ہے طلاق سے، طلاق دے دی۔ زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت سے، حضرت زینب سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ۔ اب مولانا میری طرف دیکھیے، اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور سے نکاح زمین پر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ نکاح زمین پر ہوا تھا اور عدت گزاری تھی حضرت زینب نے، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ، عدت بھی نہیں تھی اور نکاح زمین پر بھی نہیں ہوا،
اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت زید نے طلاق دے دی ہے، میں اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ پڑھا دیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا حضرت زینب فخر کیا کرتی تھیں باقی ازواج مطہرات پر کہ تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے اور میرا عرش برین پر ہوا۔ زوجنا کہا، اب باقی مفسرین تو منع کریں گے، زوجنا کہا ہم نے نکاح کا حکم دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بی بی سے، اور دوسرا معنی زوجنا کہا ہم نے نکاح کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بی بی زینب سے، زمین پر حضرت زینب کا نکاح نہیں ہوا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر کوئی تنگی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر لیں ان سے حاجت یعنی طلاق دے دے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے معاملہ اللہ کا، حکم اللہ کریم کا کیا ہوا نافذ ہو کر رہتا ہے۔ میری طرف دیکھیں، ایک جملہ سمجھانا ہے میں نے۔ حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد میں اللہ نے آپ کا نکاح بی بی زینب سے اس لیے کر دیا تاکہ ایمان والوں پر کوئی تنگی نہ ہو۔ کس معاملے میں تنگی نہ ہو؟ اگر ایمان والوں نے، مومنوں نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اور وہ طلاق دے دے تو اس کی جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تنگی کو دور کرنے کے لیے میں اللہ نے پریکٹیکل آپ سے یہ عمل کروایا ہے تاکہ مومنوں پر تنگی ختم ہو جائے، کیونکہ آج تک تو اس ماحول اور معاشرے میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ کر اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کروا کر، آپ کا نکاح بی بی زینب سے کروا کر میں اللہ نے مومنوں پر تنگی دور کر دی ہے۔ منہ بولا بیٹا ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو بندہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلے۔ ویسے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی طرف جو نسبت ہے کہ عدت نہیں تھی، تو یہ بلغت الحیران حضرت کی تفسیر میرے پاس ہے تو وہ پرانی اردو کے اندر، اور عام آدمی کے لیے سمجھنا تو بہت ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ بھی اس کو مشکل سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو نسبت کی گئی ہے کہ بی بی زینب کی عدت نہیں تھی، تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے ایسا لکھا گیا ہے، ورنہ حضرت بھی عدت کے قائل تھے۔ بہرحال یہ علمی باتیں آ جائیں۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ، سبحان اللہ، یہ چوتھا خطاب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خطاب نمبر 4 برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح والے معاملے میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی شان یہی ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی۔ سامنے ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، لکھ لیں، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، میں کیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی نہ کرو۔ ان کو رسم توڑنے کا حکم میں اللہ نے دیا ہے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی نہ کرو، ان کو رسم توڑنے کا حکم میں اللہ نے دیا ہے۔ ما کان علی النبی، یہ جو لوگ طعنے دے رہے تھے اللہ نے ان کا جواب دیا، جواب طعن، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من حرج، کوئی تنگی، کوئی اعتراض، کوئی گناہ۔ میں نے حرج کے بہت سارے معنی کر دیے، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من حرج، کچھ اعتراض، کچھ تنگی، کچھ گناہ
کیونکہ حکم کرنے عمل کرنے کا حکم جو میں اللہ نے دیا، فیما فرض اللہ، پیغمبر پر کوئی تنگی نہیں ہے اس معاملے میں، فرض اللہ جو اللہ کریم نے لازم کیا ہے اس نبی کے لیے، سنت نبی پر کیا تنگی ہے، میں نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو میرے پیغمبر، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، طریقہ ہے اللہ کا، عادت ہے اللہ کی ان لوگوں میں، خلو من قبل جو گزر چکے اس سے پہلے، خلو پر لکھ لیں انبیاء علیہ السلام، جو انبیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں، اللہ کی یہی سنت جاریہ رہی ہے، اللہ کی یہی عادت رہی ہے، گزشتہ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے کوئی جائز کام کرتے تھے ان پر کوئی الزام اور تنگی اور اعتراض نہیں ہوتا تھا، جس طرح پچھلے انبیاء کرام پر کوئی جائز کام کرنے میں کوئی اعتراض تنگی اور الزام نہیں تھا، میرے نبی نے یہ کام کیا ہے، آپ پر بھی کوئی الزام اور تنگی نہیں ہے، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، انبیاء علیہ السلام جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، کوئی ان پر تانا سنی کی اجازت اور گنجائش نہیں ہوتی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی اور کوئی الزام نہیں ہے، یہ کام جو کیا ہے اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کیا، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے حکم اللہ کریم کا اندازے پر مقدوراً مقرر کیا ہوا، الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ الذین خلو کی صفت آ گئی، کون پہلے لوگ گزر چکے ہیں، الذین وہ لوگ، وہ انبیاء علیہ السلام، یبلغون رسالات اللہ جو تبلیغ کیا کرتے تھے اللہ کے پیغامات کی، اللہ کے پیغامات کی تبلیغ کرتے تھے، قولی بھی تبلیغ کرتے تھے، عملی بھی کرتے تھے، پریکٹیکل کرتے تھے، میرے پیغمبر آپ بھی تبلیغ عملی کر کے دکھائیں، اور آپ نے دکھا بھی دی ہے، نکاح ہو بھی گیا ہے، یہ پریکٹیکل تبلیغ ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ انبیاء کرام جو تبلیغ کرتے تھے اللہ کریم کے پیغامات کی، وَيَخْشَوْنَهُ، اور ڈرتے تھے اس اللہ سے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، تبلیغ کرنے میں زبانی تبلیغ ہوتی تھی یا عملی تبلیغ، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرا کرتے تھے انبیاء کرام کسی ایک سے سوائے اللہ کے، تبلیغ رسالت میں انبیاء کرام کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا، میرے پیغمبر آپ کو بھی کسی سے ڈرنے کی اور ملامت کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ کریم حساب لینے والا، جو تانے دے رہے ہیں، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، خطاب نمبر 4 برائے مومنین، خطاب نمبر 4 برائے مومنین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پہلے معنی سن لیں پھر میں رب طرز کرتا ہوں۔ ما کان محمد، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، باپ کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے بالغ مردوں میں سے۔ رجال رجل کی جمع ہے اور رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ۔ اسی حضرت عبداللہ کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، یہ لقب ہے ان کا۔ اور تیسرے بیٹے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آپ نے ان کا نام رکھا تھا۔ 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ بیٹے بچپن میں چونکہ فوت ہو گئے، کوئی بالغ نہ ہو سکا، اس لیے آپ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سبحان اللہ۔ نفی ابوت جسمانیہ، جسمانی طور پر میرا محبوب کسی بالغ مرد کا باپ نہیں۔ میرے لفظوں کو غور سے سنیے گا، قرآن بہت مشکل ہے مولانا۔ جسمانی طور پر میرا محبوب کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ روحانی طور پر تو والد ہے،
رسول روحانی والد ہوتا ہے امت کا، وخاتم النبیین، اور جو روحانی ابوت ہے، روحانی طور پر باپ ہونا، یہ بڑا کمال ہے، کیونکہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہیں سارے انبیاء کرام کے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا۔ عجیب بات، میری طرف دیکھیں، نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے، مہربانی کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی انداز ہے۔ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ مضمون چل رہا ہے حضرت زینب اور حضرت زید والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا، طلاق دی، نکاح ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ مضمون یہ چل رہا ہے جو منہ بولا بیٹے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی حقیقی بہو۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب کسی مرد کا باپ نہیں، رسول ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس قصے کے ساتھ، سورت کے مضمون کے ساتھ کیا ربط ہے؟ مولانا ربط سمجھیں۔ اب میرے طرف دیکھیے گا، مہربانی کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے والد نہیں، کسی بالغ۔ جب آپ کسی بالغ مرد کے والد نہیں تو حضرت زید کے بھی والد نہیں۔ جب آپ حضرت زید کے والد نہیں تو حضرت زینب آپ کی بہو نہیں، اس لیے اس سے نکاح جائز ہے۔ ربط سمجھ آیا دوستوں کو کہ نہیں آیا؟ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب نے ربط بیان کیا، آگے بھی ربط رہتا ہے، خیال کرنا۔ میری طرف دیکھیے گا۔ اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تو حضرت زید کے بھی باپ نہیں، حضرت زینب آپ کی حقیقی بہو نہیں۔ حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد اسے نکاح جائز ہے، ہم نے یہ رسم ختم کرانی تھی، اس لیے آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہم نے کیا۔ اللہ، اب آ گیا لیکن، علماء جانتے ہیں لیکن وہی للاستدراک لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق ولہذا لا تقع الا بین الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم۔ یہ دو جملوں کے درمیان آتا ہے سوال کا جواب دینے کے لیے، غور کیجئے گا، میں سوال پیش کر رہا ہوں۔ اللہ، تو نے یہ رسم ختم کرانی تھی؟ جیا۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا؟ جیا۔ اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی؟ جیا۔ یہ رسم ختم کرانی تھی؟ جیا۔ اس لیے میں اللہ نے نکاح پڑھا دیا حضرت زید کا بی بی زینب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی زینب سے نکاح پڑھا دیا، یہ رسم ختم۔ اللہ، رسم ختم کرانی تھی کسی اور بندے سے کرا دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیوں رسم ختم کرائی؟ فرمایا لیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کا کام ہے رسم ختم کرنا۔ رب سمجھ آیا؟ اوہو، اللہ، رسم ختم کرانی، دیکھنا میری طرف سے ساتھیو، غور، رسم ختم کرانی تھی؟ جیا۔ اور سے کرا دیتا؟ نہیں نہیں، لا کے رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ان سے رسم ختم کرانی تھی۔ خیال، ذہن حاضر؟ اللہ، پیغمبر کے ذریعے رسم ختم کرانی تھی، کسی اور پیغمبر سے رسم ختم کرا دیتا۔ فرمایا وخاتم النبیین، آپ کے بعد نیا نبی آنا نہیں، اس لیے رسم ان سے ختم کرائی ہے۔ اب مضمون کے ساتھ ربط لگ گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا ہی انداز ہے مولانا۔ اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ پر، ہمیں قرآن سمجھایا، سکھایا، آیتوں کا رب سمجھ آ گیا۔ رسم ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، پھر دہرا رہا ہوں، تو حضرت زید کے باپ بھی، تو حضرت زینب سے نکاح درست ہے۔ میں نے یہ رسم ختم کرانی تھی، اللہ کسی اور سے کرا دیتا، خواہ مخواہ پیغمبر کے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے، لوگ باتیں کر۔ فرمایا لا کی رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے ختم کرانی تھی، کسی اور پیغمبر سے کرا دیتا، انہیں خاتم النبیین، نیا نبی تو ان کے بعد میں نے بنانا نہیں، اس لیے رسم ان سے ختم کرائی ہے۔ اللہ، اور سوال، نبوت تو تیرا فضل ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ نبوت تو تیرا فضل ہے، جاری رہنا چاہیے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے اب نبوت کا دروازہ میں نے بند کرنا ہے۔
یہ تو اس کو پتہ ہے نا کب بند کرنا ہے، اب بند کرنا تھا اس لیے رسم آپ سے ختم کروائی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ایک اور جملہ کہتا ہوں، ذرا آیت کو دیکھیں، غور کریں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ نبی تو امت کا باپ ہوتا ہے، غور تو کرو، نبی امت کا روحانی، پیغمبر امت کا باپ ہوتا ہے۔ بیویاں جو مائیں ہو گئیں تو پیغمبر باپ ہو گیا، باپ ہونے کی نفی ہو رہی ہے۔ ماں کا، یہ میں اور انداز عرض کر رہا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سبحان اللہ، آپ باپ نہیں، نبی تو امت کا باپ ہوتا ہے، جب آپ باپ نہیں تو پھر نبی بھی نہیں۔ سوال تو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ نہیں تو امت کا تو پیغمبر باپ ہوتا ہے، تو جب آپ باپ نہیں تو نبی بھی نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، لا کے رسول اللہ، ٹھیک ہے جسمانی طور پر باپ نہیں، لا کے رسول اللہ روحانی طور پر باپ ہیں۔ پیغمبر روحانی طور پر باپ ہوتے اپنی امت کا، ہر پیغمبر ہر نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور پھر خاتم النبیین، ابوت روحانی ہے، باپ ہونا ابوت، باپ ہونا جسمانی نہیں، ابوت باپ ہونا روحانی ہے۔ اور خاتم النبیین، یہ ابوت روحانیہ بھی کمال درجے کی ہے، کیونکہ آپ کے بعد میں اللہ نے نیا نبی نہیں بنانا۔ لفظ کو دیکھیں، اب میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں۔ خاتم، خاتم النبیین، خاتم کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسم اعلیٰ ہے، ما یختم بہ الشیء، خاتم اس مہر کو کہتے ہیں جو مہر لگائی جاتی ہے آخر میں دستاویز پر۔ عرب والوں کی عادت تھی دستاویز لکھ کر نا آخر پر مہر لگاتے تھے۔ اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، اب تو خیر جدید دور آ گیا موبائل کا، پرانے دور ہوتے تھے نا جب ہم خط ڈالتے تھے ڈول میں، تو ڈاکیا آتا تھا، وہ خط نکالے دفتر لے گیا، پھر ان خطوں کو تھیلے کے اندر ڈالا اور تھیلے کے اندر ڈال کر تھیلے کے منہ پر مہر لگا دی۔ اب جب مہر لگ گئی، اندر والی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر والی چیز اندر نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں پر مہر ہیں، جو نبی بن چکے ان کی نبوت ختم نہیں ہو سکتی، اور جو باہر ہیں وہ اس نبوت والے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، مہر لگ گئی۔ ایک بات سمجھ آ گئی ساتھیوں کو؟ خاتم کا معنی مہر، آپ مجھے سنائیں تو خاتم کا معنی نبیوں پر مہر لگ گئی ہے، جو بن چکے ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی، اور جو باہر ہیں اس کمرے سے، میں مثال دے رہا ہوں، وہ اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے، سارے نبیوں پر مہر لگ گئی۔ ذرا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک دو جملے لکھوا دوں، حاشیے پر لکھ لینا۔ خاتم لکھے نا جی، خاتم، یہ لفظ ہے خاتم، خاتم النبیین، اسم اعلیٰ۔ عرب والے دستاویز لکھ کر آخر میں مہر لگاتے تھے۔ تو مہر لگا کر نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ نمبر 2، خاتم کا دوسرا مطلب آپ کو لکھوانے لگا ہوں، کسی چیز کا آخری فرد، اب ذرا جملہ مجھ سے سن لیں، ایک ایک لفظ تو لکھوانا مشکل ہے، سارے جو طالب علم ہیں وہ سبق میں آ گئے۔
ایک طالب علم بالکل آخر میں آیا، اس کو عرب والے کہتے ہیں خاتم الطلبہ، خاتم الطلبہ، سارے طالب علموں کے آخر میں آنے والا، یعنی آخر الطلبہ، باقی سارے آ چکے، آخر میں یہ آیا ہے، تو خاتم الطلبہ کا معنی سارے طالب علموں سے آخر میں آنے والا، اور خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین، سارے نبیوں کے آخر میں آنے والا۔ اچھا ایک لفظ ہے خاتم، کیا عرض کیا؟ قرآن میں تو ہے نا خاتم، خاتم بمعنی مہر، خاتم بمعنی آخر، تو لکھوا دیے۔ ایک ہے خاتم، وہ بھی لکھ لیں، نمبر 3 خاتم، بے معنی ختم کرنے والا، بے معنی ختم کرنے والا، بس یعنی آپ سے ہم نے نبوت کو آ کر ختم کر دیا، نبوت کو آ کر ختم کر دیا۔ میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ، 2 جملے عرض کرتا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو آنا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہیں؟ مولانا میری طرف دیکھو، مہربانی کرو، جملہ دل کی تختیوں پہ لکھو، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے بھائی ظفر، باقی سارے احباب دوست، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے سب سے آخر میں نبوت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اللہ آپ کے بعد کسی کو نبوت دے گا نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو نبوت وہ ہے جو آپ سے پہلے اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنائے گا، نبی نہیں، یاد تو کریں لفظ، آپ کے بعد اللہ نے نیا نبی بنانا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو ان کی نبوت نئی نہیں ہوگی، ان کی نبوت وہ ہوگی جو اللہ نے آپ سے پہلے ان کو دی تھی۔ اب مختصر بات آپ یاد رکھیں، سب سے آخر میں اللہ نے نبوت کس کو دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ان کی نبوت تو پہلے کی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ختم نبوت کا مطلب سب سے آخر میں نبوت آپ کو ملی ہے، آپ کے بعد اللہ نیا نبی بنائے گا نہیں۔ اب میں علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، غور تو کرے، خاتم المرسلین نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول خاص ہوتا ہے اور نبی عام ہوتا ہے۔ رسول، یہ علماء کے لیے جملہ ہے، رسول خاص ہوتا ہے اور نبی عام ہوتا ہے۔ میں سادے الفاظ میں کہوں، رسول وہ ہے جس کو اللہ کتاب بھی عطا کرے نئی، شریعت بھی نئی عطا کرے، اور نبی جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت پر چلتا ہے۔ غور کرنا، اگر اللہ فرماتا نا خاتم المرسلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تو پھر گنجائش نکل سکتی تھی کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن سکتا ہے، رسول نیا نہیں بن سکتا، نبی نیا بن سکتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، آپ کے بعد نیا نبی نہیں بن سکتا تو رسول کیسے بن سکتا ہے؟ خاتم النبیین فرمایا، خاتم المرسلین نہیں فرمایا۔ کیوں خاتم النبیین کہا تو خاتم المرسلین بھی ساتھ ہو گیا، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ او مولانا وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، سبحان اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں تو حضرت زینب سے نکاح کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ۔ اب آیت کا ربط سمجھ آ گیا سورت کے مضمون کے ساتھ، کیسے بی بی زینب کے نکاح کے ساتھ حضرت زید کے واقعے کے ساتھ آیت کا ربط ہے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے، مِّن رِّجَالِكُمْ تمہارے بالغ مردوں میں سے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے رسم ان کے ذریعے ختم کرانی تھی، اللہ کسی اور سے کرا دیتا، فرمایا نہیں نہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ کے بعد میں اللہ نے نیا نبی نہیں
نہیں بنانا، اس لیے رسم آپ سے ختم کرائی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ النبیین، خاتم النبیین، خصوصی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ آپ کے اندر کمال شفقت ہے، کیونکہ آپ کے بعد نیا نبی نہیں بنے گا، ختم نبوت کے منصب پر میں اللہ نے آپ کو فائز کیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے، نبوت تو اللہ کا فضل ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے تھا۔ فرمایا اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے اب نبوت میں نے بند کر دینی ہے۔ وضو کر لیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔